بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مال نفسانی خواہشوں کا سرچشمہ ہے۔ مال کی مذمت نہیں کی گئی، لیکن اس مال کی مذمت ہے جو مال انسان کو راہ خدا سے دور کر دے، ذات پروردگار کا قرب سے دور کر دے۔ امیر المومنین اس مال کی مذمت کر رہے ہیں جو مال انسان کو شیطان کے راستے پہ لے جائے، اور وہ مال انسان کی نفسانی خواہشات کا مرکز بن جاتا ہے۔ چاہتا ہے کہ وہ حرام جگہ پہ خرچ کرے، فضول خرچی کرے، اس لیے امیر المومنین نے اس مال کی مذمت کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھولا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے۔ یہ زبان اگرچہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، چھوٹا سا ہے اور انسان کے منہ کے اندر ہوتا ہے، لیکن جب منہ کھلتا ہے، زبان چلتی ہے، پھر یہ زبان کتنے ہی کو زخمی کر دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عورت ایک ایسا بچھو ہے جس کے لپیٹنے میں بھی مزہ آتا ہے، کہ اس کا بہت بڑا ایک راز ہے کہ امیر المؤمنین نے عورت کے حقیقت، ایسی عورت جو انسان کو ظاہری طور پر بڑی اچھی لگتی ہے، اس کے الفاظ، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کا نقش و نگار، اس کی جسم کی بناوٹ اگرچہ ظاہری طور پر بڑی ہی خوش ہے، بڑی ہی اچھی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں بعض ایسی خواتین ہوتی ہیں جو انسان کی نقصان دہ ہوتی ہیں، ایمان کے بھی، مال کے بھی، ان کی جان کے بھی۔ اس لیے امیر المومنین نے اس خواتین کے بارے میں کہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب تم پر سلام کیا جائے تو اس سے اچھے طریقے سے جواب دو، اور جب تم پر کوئی احسان کرے اس سے بڑھ چڑھ کر بدلہ دو، اگرچہ اس صورت میں بھی فضیلت پہل کرنے والے ہی کے لیے ہوگی۔ یعنی جو بندہ پہلے سلام کرتا ہے، پہلے احسان کرتا ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں سفارش کرنے والا امیدوار کے لیے بے منزلہ پر و بال کے ہوتا ہے، کہ جو بندہ سفارش کرتا ہے کسی کے لیے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے پار ہیں، بال بن جاتے ہیں، وہ اسے پرواز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ پھر فرمایا دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ انسان ایسی سواری پہ بیٹھا ہے، وہ نفس کی سواری ہے، وہ زندگی ہے، چل رہی ہے، اور جب اس وقت آنکھ کھلنے کی جب موت آئے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوستوں کو کھو دینا غریب الوطنی ہے، کہ انسان اپنے وطن میں ہو لیکن اپنے دوستوں کو کھو دے تو یہ غریب الوطنی ہے۔ اس وقت غیر میں، دیار غیر میں رہ رہا، لیکن جب جائے کسی سفر میں اور وہاں پر کسی کو اپنا دوست بنا لے، اگرچہ اپنا وطن نہیں ہے، لیکن وہاں بے وطن ہو کر انسان وہاں پر اپنا گھر محسوس کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ مطلب کا ہاتھ سے چلے جانا نااہل کے آگے ہاتھ پھیلانے سے آسان ہے، کہ نااہل کے سامنے حاجت پیش کرنے سے جو شرمندگی ہوتی ہے وہ محرومی کے اندوہ سے کہیں زیادہ روحانی اذیت ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان ہوتا ہے معاشرے کے اندر رہ رہا ہوتا ہے، مشکل حالات آتے ہیں تو انسان ایک ایسے بندے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے جو نااہل ہے، جو پتہ ہے کہ ابھی میں اس کے جو کہہ رہا ہوں یہ فوراً کچھ دینے کے بعد، کچھ لمحے کے بعد سب کو بتاتا پھرے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ تم ایسا کام نہ کرو۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں، کیونکہ خالی ہاتھ پھیرنا تو اس سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں، فقیر سامنے آیا ہے تو اسے ضرور دینا چاہیے۔ پھر فرمائے عفت فقر کا زیور ہے اور شکر دولت مندی کی زینت ہے، کہ انسان فقیر ہے لیکن اپنی عفت عزت کا خیال رکھے، ایسا نہ ہو کہ فقر آ جائے چوری ڈاکے پہ لگ جائے۔ پھر فرمائے شکر انسان کی دولت کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی زینت بھی بن جاتا ہے۔ پھر فرماتے اگر حسب منشا تمہارا کام نہ بن سکے تو پھر جس حالت میں ہو تو اسی حالت میں مگن رہو، اسی حالت میں چلتے رہو۔ کوشش کی تھی، نہیں ہوا کام، لیکن جہاں ہو وہیں پر اپنے آپ کو مصروف رکھو، نا امید نہ ہو۔ پھر فرماتے جاہل کو نہ پاؤ گے مگر یا حد سے آگے بڑھا ہوا یا اس سے بہت پیچھے۔ جاہل کی یہ دو خصوصیات آتی ہیں، یا پھر بہت آگے چلا جاتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور بڑی کچھ کہتا ہے، یا پھر اس سے بھی بہت پیچھے چلا جاتا ہے کہ یہ حالت سے بھی گر جاتا ہے۔ جاہل ترین کی وہ آخری صفت بن جاتا ہے
پھر اسے کوئی بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔